نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ سعی مسلسل کامیابی کا راز ہے۔ انسانی زندگی مسلسل جدوجہد سے عبارت ہے۔ سعی مسلسل کی بدولت انسان ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، بلند بالا پہاڑوں کی چوٹیاں سر کر سکتا ہے، صحراؤں کا سینہ چیر سکتا ہے، سمندروں کی وسعتوں میں راستے دریافت کر سکتا ہے، آسمانوں پر کمندیں ڈال کر چاند ستاروں کو تسخیر کر سکتا ہے۔ چونکہ انسان خلیفۃ اللہ ہے، اس لیے پوری کائنات اس کی سعی و پیہم کے سامنے سرنگوں ہے۔ کامیابی بلا شبہ انہی خوشبخت انسانوں کا مقدر بنتی ہے جو طوفانوں کا منہ پھیرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں، جو ہمت ہارنا نہ جانتے ہوں بلکہ سعی مسلسل کو خضر راہ بنا کر منزل کی جانب بڑھتے رہنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے اور قدرت کا آوازہ بھی۔ ارشاد خداوندی ہے لیس للانسان الا ما سعی، یعنی انسان کو وہی عطا ہوتا ہے جس کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے۔ عام انسانوں کو چھوڑیے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی زندگی مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کے لیے سعی مسلسل کی سب سے اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راہ حق میں پتھر کھائے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کانٹوں پر چلنا پڑا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت کے منصوبے بنائے گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، مگر محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے پرچم کو ایک لمحہ کے لیے بھی سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سعی مسلسل اور پیہم جدوجہد کا انعام تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے منزلیں آپ کے قدم چومنے لگیں، چاروں طرف اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ترانے گونجنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار نے ثابت کر دیا، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہی احساس ہو جاتا ہے کہ کامیابی صرف ان کے قدم چومتی ہے جو وقت کی گردشوں سے ٹکرانا جانتے ہوں۔ سلاطین عالم کے کردار کا مطالعہ کریں، نامور فاتحین کی سیرت پر نظر ڈالیں، مشاہیر کائنات کی کتاب حیات کو دیکھیں تو ان سب کی کامیابی کو پس پردہ فقط سعی مسلسل کی قوت کار فرما نظر آتی ہے۔ تیمور و بابر ہوں یا صلاح الدین ایوبی جیسا مرد میدان، محمود غزنی، محمد غوری ہوں یا سلطان عالمگیر، ان سب کی کارنامیاں مسلسل جدوجہد کی مرہون منت ہیں۔ کسی بھی مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مستقل مزاجی شرط اول ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہی افراد اپنے خوابوں کی تکمیل حاصل کر پاتے ہیں جو جہد مسلسل سے کام کرتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو سفر کر کے ہزاروں میل دور منزل تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستقل مزاجی سے قدم اٹھاتا جائے۔ اگر وہ قدم نہیں اٹھاتا یا راستے میں تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے تو کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ چین کے عظیم قائد ماؤ زے تنگ نے تاریخ ساز لانگ مارچ کا آغاز کرتے ہوئے انقلابیوں سے کہا تھا، ہزاروں میل کا فاصلہ ایک قدم آگے بڑھنے سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سے نوجوان کامیاب افراد کو دیکھ کر ان کے جیسا بننے اور مشہور ہونے کی خواہش تو کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ کسی بھی اعلیٰ مقام پر بنا محنت کیے نہیں پہنچا جا سکتا۔ اعلیٰ عہدے پہ فائز شخص یکدم کسی منزل پر نہیں پہنچتا، بلکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے طویل جدوجہد، قربانیاں اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ نسل نو کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر وہ بھی کسی شخصیت سے مرعوب اور ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں تو انہی کی طرح تسلسل سے محنت بھی کرنا پڑے گی۔ کہتے ہیں زندگی میں آگے بڑھنے
اور کامیاب ہونے کے لیے مقصد حیات کا ہونا لازمی ہے، مگر کسی بھی کام میں فتح یاب ہونے کے لیے شوق اور ہمت کے ساتھ ساتھ یکسوئی اور محنت میں تسلسل کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے۔ مشاہدے میں آیا ہے کہ ہمارے نوجوان کسی بھی کام کے آغاز میں تو جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ یہ مدھم ہوتا جاتا ہے۔ کسی بھی کام کی ابتدا ہی میں کامیابیاں مقدر نہیں بنتی، کام کو پہ تکمیل تک پہنچانے اور کامیاب ہونے کے لیے انتھک محنت کرنی پڑتی ہے، مگر نسل نو کا المیہ یہ ہے کہ وہ فی الفور مثبت نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جب انہیں مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے تو وہ ہمت ہار کر مایوسی کی تاریکی میں گم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، خواب پورے کرنے اور ان کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے نیندیں وارنے پڑتی ہیں، کئی مرتبہ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر راستے میں آنے والی پریشانیوں اور ناکامیوں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ کو منزل مقصود پر پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج کل میڈیا کی مقبولیت اور اہمیت کو دیکھتے ہوئے کئی نوجوان لکھاری بننا چاہتے ہیں اور بڑے کالم نگاروں کی طرح مقبولیت حاصل کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کرتے ہیں، لیکن دو چار تحریریں مسترد ہونے کے بعد ہی ہمت ہار جاتے ہیں اور لکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ جب تک آپ کا مطالعہ اچھا نہیں ہوگا تب تک تحریر میں نکھار نہیں آ سکتا، مگر اس طرف تو کسی کا دھیان ہی نہیں ہے۔ ایک اچھا لکھاری بننے کے لیے باقاعدگی سے مطالعہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح بہت سے طالب علم امتحان سے چند روز قبل ہی پڑھائی شروع کر کے یہ سوچتے ہیں کہ وہ نمایاں نمبروں سے کامیابی حاصل کر لیں گے۔ جب رزلٹ آنے پر ان کے مطلوبہ نمبرز نہیں آتے تو شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری محنت رنگ نہیں لائی۔ حالانکہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ جب تک پورا سال مسلسل محنت نہیں کی جائے گی تو امتحان سے چند دن قبل دن رات پڑھنا بھی کسی کام میں نہیں آ سکتا۔ کامیابی کا راز ہمت اور شوق کے ساتھ مستقل مزاجی میں پوشیدہ ہے۔ اس بات کا اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ جب کسی پتھر پر ایک ہی جگہ مسلسل پانی گرتا رہتا ہے تو اس میں شگاف پیدا ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اور کسی کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں اور جان فشانی سے مکمل کرنے کی تگ و دو میں لگ جائیں گے تو ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور مقدر بنتی ہے۔ عصر حاضر میں دیکھا گیا ہے کہ نوجوان ذرا سی ناکامی پر مایوس ہو کر ہمت ہار جاتے ہیں، کوئی کام تسلسل سے نہیں کرتے، مگر یہ حقیقت ہے کہ جو افراد مستقل مزاج نہیں ہوتے وہ کبھی منزل نہیں پاتے، ان کے ارادے بدلتے رہتے ہیں۔ اگرچہ انسانی فطرت میں متبادل کا عنصر ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن بعض اوقات بارہا متبادل راستے ڈھونڈنا منزل کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ تکلیف یا مصیبت میں متبادل راستہ کام آ سکتا ہے۔ یہ ایک آفاقی حقیقت ہے کہ قدرت مستقل مزاج اور محنتی انسان پر ضرور مہربان ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر سائنسدان پہلا تجربہ ناکام ہونے پر ہی ہمت ہار جائیں اور محنت کرنا چھوڑ دیں تو کیا دنیا میں نت نئی ایجادات ہو سکیں گی؟ آج ہم جب ایجادات کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے موجدوں نے ان گنت بار ناکامیوں کا سامنا کیا ہوگا، ہزاراں تجربات کیا ہوں گے، تب کہیں جا کے کامیابی ان کے نصیب میں آئی ہے۔ صرف جہد مسلسل ہی کا ثمر ہے کہ آج ہم ایک آزاد مملکت میں سانس لے رہے ہیں۔ آج کا انسان زمین، آسمان، کوہسار، صحرا اور ہوا، پانی، غرض ہر شے کو تسخیر کر چکا ہے، اور یہ سب کچھ مستقل مزاجی اور عزم مصمم کی بدولت ممکن ہو پایا ہے۔ دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں، مستقل محنت سے ہر ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی موڑ پر اس کی محنت اور ہمت کا شیرازہ بکھر بھی جائے تب بھی نا امیدی کے اندھیرے کو جہد مسلسل روشن رکھیں، اس طرح ترقی اور کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی۔ صحیح مسلسل کامیابی کا راز ہے، چاہے ہم علم کی راہوں کے مسافر ہوں یا وطن عزیز کی جغرافیائی سرحدوں کے نگہبان، ہم وطن کی نظریاتی سربلندی کے علمبردار ہوں یا عظمت قوم وطن کے پاسدار، ہم میں سے کوئی طالب علم ہو یا معلم، روشن ضمیر سیاستدان ہو یا معیشت دان، حکمران وقت ہو یا عام انسان، ہر ایک کو صحیح مسلسل کا اسلحہ لے کر وقت کی رزمگاہ میں آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر آج ہم خلوص نیت سے محبت قوم وطن کے نام پر ہر آن سرگرم کار رہے ہیں، جرت ہمت کے پیکر بن کر جوہد پیم کو وقار حیات بنا کر آگے بڑھیں تو یقین مانیے ہر آنے والا دور ہمارا ہوگا۔ زمانہ ایک مرتبہ پھر شوکت اسلام کے پرچم کو تاریخ کے افق پر لہراتا ہوا دیکھے گا اور ہمارا وطن
قوت شوکت کا قلعہ بن کر تمام مظلوم اقوام کی امیدوں کا مرکز بن جائے گا۔ دیکھیے وقت کا قاضی ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، تو اپنی سرنوشت خود اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبیں، وما علینا الا البلاغ۔